حضرت آدم علیہ السلام ایام بیس کے روزے رکھتے تھے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے, 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزہ رکھتے تھے, 6 مہینے افطار کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن افطار کیا, ایک دن روزہ رکھا, ایک دن افطار کیا. یہ ترتیب سب سے مشکل ہے. ایک دن روزہ رکھا بھی, ایک دن ویسے رہے, یہ سب سے مشکل ترین روزہ. تو داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزہ رکھتے, 6 مہینے افطار کرتے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر 40 روزے انہوں نے رکھے. عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے ان کی امت روزے رکھتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی روزے فرض تھے. تو گویا کہ ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ روزے صرف ہم پر نہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب پر روزے فرض کیے گئے. آدم علیہ السلام جنت سے جب اتارے گئے تو زمین پر آ گئے. انڈیا کے اندر کوئی جگہ ہے اندلیب نامی کوئی جگہ ہے, وہاں پر تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ وہ اترے. اور حضرت حوا وہ جدہ مقام پر اتری. سعودیہ کے اندر جو جدہ مقام ہے, جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی, تو وہاں پر اتری. اس لیے ان کا نام جدہ پڑ گیا کہ وہ پوری امت کی ماں ہے, دادی ہے, اس لیے جدہ اس مقام کا نام پڑ گیا. جب اللہ نے ان کو زمین پر اتارا, آدم علیہ السلام ادھر انڈیا میں اور وہ جدہ, بعض کہتے ہیں سری لنکا میں اترے. پھر آدم علیہ السلام رونے لگے, اپنے ساتھی سے معلوم ہو گئے, اور سیدہ حوا ساری کائنات کی ماں وہ وہاں رونے لگے کہ میرا ساتھی کہاں گیا. اب ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. اللہ نے ان کو راہ سجائی. آدم نے بھی اس طرف کا رخ اختیار کیا, حوا نے بھی اسی طرف کا رخ اختیار کیا. عورت کی چال تھوڑی ہوتی ہے, مرد کی چال تیز ہوتی ہے. مرد کے اندر طاقت ہوتی ہے, عورت کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ ایسا ایسا چلتے ہوئے میدان عرفات تک پہنچی. آدم علیہ السلام انڈیا سے چلتے چلتے میدان عرفات میں پہنچ گئے. وہاں جا کر ایک دوسرے کو ملے تو اس میدان کا نام اللہ نے عرفات رکھ دیا کہ وہاں ایک دوسرے کو پہچان گئے, معرفت سے ہے, ایک دوسرے کو پہچانا. جب ایک دوسرے کو دیکھا, اب واضحین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم نے حوا کو دیکھا, حوا نے آدم کو دیکھا, تو وہ جنت کا حسن و جمال نہیں تھا, وہ جنت کی جوانی نہیں تھی, وہ جنت کی نعمتیں نہیں تھی, وہ جنت کی رونقیں نہیں تھی. کیونکہ جنت کے اندر جو جائے گا وہ دن بدن حسین ہوگا, دن بدن جوانی میں اضافہ ہوگا, دن بدن قوت میں اضافہ ہوگا, دن بدن حسن میں اضافہ ہوگا. تو وہاں تو وہ ماحول تھا, لیکن بڑے دور سے سمجھ کر کے زمین پر آئے. تو اب اتنا دیر زمین پر رہنے کے بعد ملاقات ہوئی, ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ سب کچھ غیب تھا جو جنت کی نعمتیں ہیں. پریشان ہو گئے. حوا آدم کو کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا. آدم حوا کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا. ساری کائنات سے سب سے زیادہ حسین عورت حضرت حوا تھی, سب سے زیادہ حسین, کہ اللہ نے اسی سے ساری کائنات کو حسن بانٹا ہے. اسی سے ساری کائنات کی حسین عورتیں اسی کی بیٹیاں ہیں, تو وہ سب سے زیادہ حسین تھی. اب اللہ کی بارگاہ میں پریشان ہو گئے. بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پانی پینے لگے. پانی کے اندر اپنا عکس نظر آیا, تو عکس کے اندر دیکھا کہ منہ پر وہ رونق نہیں ہے, وہ جوانی کے آثار نہیں ہے, وہ علامات نہیں ہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی, یا اللہ یہ کیا ہوا. تو اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو, ایام 20 کے روزے رکھو. ایام 20 ہر چاند کی 13, 14, 15 کہ چاند بھی رونق ہوتا ہے, چاند بھی اپنی جوانی پر ہوتا ہے, اور دن ویسے روشن ہوتا ہے. ان دنوں میں تم روزے رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس حسن کو دوبارہ کر دے گا. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ روزے رکھے ایام 20 کے.